آج ہم نے بات کرنی ہے توبہ پہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا کہ اے ایمان والو اللہ کے حضور ایسی توبہ کرو کہ جو آگے سے نصیحت ہو جائے۔ توبہ جو ہے نا وہ ایک انسان کی زندگی کی بہت بڑی داستان ہوتی ہے، اور سچی توبہ جو ہے وہ انسان کے گناہوں کو ایسے دھو دیتی ہے کہ جیسے وہ ماں کے پیٹ سے آج ہی آیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو انسان توبہ کرے، گناہ کے بعد توبہ کرے تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، وہ ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ کہ توبہ اللہ کو پسند ہے، جو اللہ کے حضور جھک گیا نا، جس نے رجوع کر لیا، جو اللہ کی طرف جس نے اپنا رخ پھیر لیا اور جس نے کہہ دیا کہ یا اللہ میں مجرم ہوں، میں نے یقیناً تیرا حق ادا نہیں کیا، تو مجھ کو معاف کر دے اور مجھے ہدایت کے راستے پہ چلا دے، یقیناً اللہ اس معاملے میں اس راہ میں اس کی مدد فرمائے گا۔ توبہ پکی توبہ ایک ولایت ہے، پکی توبہ ایک ولایت ہے کہ جو انسان کا اللہ کی طرف پہلا قدم ہے، اور جس نے بھی اس زندگی میں کچھ پایا اس نے توبہ ہی سے پایا۔ توبہ کی، اللہ کے حضور جھکا، اللہ سے معافی مانگی، سجدہ کیا تو اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ اب عام طور پہ انسان دو قسم کے گناہ کرتا ہے، ایک ہوتے ہیں گناہ جو اس کے غرور و تکبر کی وجہ سے، ایک ہوتے ہیں خواہشات نفسانی کی وجہ سے انسان گناہ کر جاتا ہے۔ تو جو ہے نا خواہشات نفسانی کی وجہ سے گناہ، یہ اللہ جلد قبول کرتا ہے، اور جو اناد، تکبر، گمانڈ کی وجہ سے ہے وہ اتنی جلدی قبول نہیں ہوتا جتنی جلدی یہ قبول ہوتا ہے۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام سے جو معاملہ ہوا، انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ نے معاف کر دیا، تو دوسرے کے دماغ میں ہی خناس تھا تکبر کا، گمانڈ کا، میں تو بڑا ہوں، میں تو آگ سے بنا ہوں، تو وہ آج تک اسی انا پہ کھڑا ہوا ہے، اور ذلت کا تاج جو ہے نا اس نے اپنے گلے میں پہنا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو جوانی کی توبہ ہے، اللہ کے دربار میں سب سے قیمتی چیز جوانی کی توبہ ہے، جو انسان اپنی جوانی میں توبہ کرتا ہے۔ اس کو پیغمبروں کی مشابہت دی گئی نا جوانی کی توبہ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو بندہ جوانی میں توبہ کرے، اگر اس توبہ کے دوران وہ شخص فوت ہو گیا، یعنی دنیا سے چلا گیا، تو حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے حساب کرنے کے لیے اس کے پاس حساب و کتاب کے لیے آتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ قرآن کریم کی آیت مقدسہ پڑھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دو، اس نے تو ابھی جوانی بھی پوری نہیں کی تھی اور میری طرف رجوع کر گیا، اس نے تو ابھی جوانی بھی پوری نہیں کی تھی کہ یہ میری طرف رجوع کر گیا، حتیٰ کہ اللہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ 1000 بوڑھے سے اللہ کے دربار میں ایک نوجوان کی جو توبہ ہے نا وہ زیادہ محبوب ہے اللہ کو۔ اس وقت انسان کے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے، صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں، مکمل چھائی ہوتی نا مستی دل و دماغ میں جوانی کی، تو اس حال میں جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے نا تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے کہ سارا کچھ پاس تھا نا، حسن بھی تھا،
فراغت بھی تھی، جوانی بھی تھی، ساری آسائشیں اس کے پاس تھیں، لیکن اس کے باوجود اس نوجوان نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ تو میرے بھائیوں کے یہ بڑی قسمت کی بات ہے کہ اگر کسی آدمی کو جوانی میں ہی خدا کی طرف رغبت پیدا ہو جائے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا اس کو موقع مل جائے، تو اللہ کو پسند ہے یہ بات۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ سارے لوگ گنہگار ہیں، بہتر یہ ہیں جو زیادہ استغفار کرتے ہیں، کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ زیادہ کرتے ہیں، اللہ کی زیادہ بارگاہ میں رجوع زیادہ کرتے ہیں، گناہوں سے معافی مانگتے ہیں۔ کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، انتہائی زیادہ شریر، فسادی قسم کا آدمی، اور اللہ کی مخلوق کو تنگ کرنے والا۔ تو بنی اسرائیل کے کچھ صالحین نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ اس سے ہماری جان چھڑا دے۔ وہ بارگاہ خداوندی میں دعا قبول ہوئی، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وحی آئی کہ اس آدمی کو اس شہر سے نکال دو۔ تو آپ نے اسے اس شہر سے نکلنے کا حکم دے دیا، تو وہ باہر ایک بستی میں جا کر اس نے بسیرا کر لیا۔ تو اللہ نے دوبارہ وحی کی کہ وہاں سے بستی سے بھی اس کو نکال دو۔ اس بستی سے بھی آپ کو نکال دیا گیا۔ وہ شخص جنگلوں میں چلا گیا، اب وہاں اکیلا تھا، کوئی آبادی نہیں تھی، تو وہاں وہ بیمار پڑ گیا۔ بیمار پڑ گیا تو ایسا ایسا وہ کمزور ہو گیا۔ جب اس کا آخری وقت آیا نا، تو اس کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ تو اس نے کہا یا باری تعالیٰ کہ تو نے مجھے اپنے رشتہ داروں سے دور کیا، مجھے اپنے شہر اور بستی سے دور کیا، میرے دوستوں اور خاندان والوں سے دور کیا، لیکن میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، یہ فریاد کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا، تو مجھے اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا، میں تیری رحمت کا سہارا مانگتا ہوں، یقیناً تیری رحمت جو ہے وہ بس بہت بڑی ہے۔ ساتھ ہی اس نے کہا یا اللہ اگر آج میرے کوئی پاس ہوتا، میری ماں ہوتی میری خدمت کرتی، میرا باپ ہوتا مجھ پہ شفقت کرتا، میری اولاد ہوتی میرے لیے دعائیں مانگتی، میری بیوی ہوتی میرے لیے روتی۔ اللہ کو اس کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ نے حوروں کو بھیج دیا اور فرشتوں کو بھیج دیا، کوئی اس کی ماں بنا، کوئی اس کے بچے بنا، کوئی اس کی بیٹی بنا، کوئی اس کی بیوی بنا، اور اسی طرح انہوں نے اس کی دیکھ بھال کی جیسے گھر کے لوگ کرتے ہیں۔ اسی حالت میں وہ فوت ہو گیا۔ جب فوت ہو گیا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دوبارہ وحی کی کہ جائیں فلاں جگہ پہ میرا ایک دوست فوت ہو گیا ہے، اس کا جنازہ وغیرہ دفن کفن کا انتظام کریں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق وہاں پہ گئے اور دیکھا کہ میرا جو اللہ کا ایک دوست ہے نا وہ مرا پڑا ہے۔ آپ نے دیکھا تو پہچان لیا، بارگاہ خداوندی میں عرض کیا یا باری تعالیٰ یہ وہی شخص نہیں جس کو آپ نے شہر سے نکالنے کا حکم دیا، پھر بستی سے نکالنے کا حکم دیا، پھر گھر والوں سے دور کرنے کا حکم دیا، یہ آپ اس کی یہ ساری عداوت آپ کی دوستی میں کیسے بدل گئی؟ تو پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو اس کی جدائی میں رو رہے ہیں۔ تو ان سے جب پتہ کیا تو وہ حوریں اور اللہ کے فرشتے تھے اور غلمان تھے جنت کے، جو اس کی دلجوئی کے لیے اللہ نے بھیجے ہوئے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ جب یہ مرنے لگا نا تو اس نے اپنے خاندان والوں کو یاد کیا، اس نے اپنے بیوی بچوں کو یاد کیا، لیکن جب اس نے مجھے پکارا نا، میری رحمت کو پکارا، تو میری رحمت یہ گوارا نہ کیا کہ میں اس کو تنہا چھوڑوں، تو میں نے اسے اپنی دوستی کا شرف بخشا۔ آج سے یہ میرے دوستوں میں شمار ہے۔ تو رجوع اللہ ہونا
خدا کی طرف قدم بڑھانا، سجدہ کرنا، اللہ کے ذکر میں دل لگنا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ توبہ کی توفیق جسے ملی نا وہ کامیاب ہو گیا۔ ویسے تو توبہ پکی توبہ ہے، جیسے فرمایا گیا نا توبہ کا نسوحا، کہ پکی توبہ، ایسے اللہ مثالیں دیتا ہے قرآن کریم میں، جیسے دھویا دودھ جو ہے وہ تھنوں میں واپس نہیں نہ جا سکتا، ایسی توبہ کی دعوت دیتا ہے ایمان والوں کو۔ ایسی توبہ کرے انسان کہ پکی سچی توبہ، اور اللہ سے ساتھ مدد طلب کرے، یا اللہ میں کمزور ہوں، میں اس راہ میں نہیں چل سکتا، تیری توفیق کے بغیر، تیری مدد کے بغیر، تو نفس اور شیطان کے معاملے میں میری مدد کر۔ تو انسان جب بھٹکے گا نا تو اللہ کی رحمت انشاءاللہ اسے تھام لے گی۔ اور اس کے لیے سب سے بہتر چیز ماحول ہے، کہ نیک ماحول جو ہے نا، جب نیک ماحول میں بندے کا دل لگنا شروع ہو گیا نا تو اس کی بات بن گئی۔ یہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دلوں کی جو حالتیں ہیں نا، یہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ انسان گوشت پوشت کے جو دل سینے میں رکھتے ہیں نا، ان کی کیفیات ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور انہی کی تبدیلی انسان کو ڈیفرنٹ کرتی ہے، ایک دوسرے سے مختلف کرتی ہے۔ یہی کوالٹی یہی ہے۔ کوئی 10 منٹ اس کتاب لائیں گے اللہ کے ذکر کی، یہ انوار التجلیات کا ماحول ہوتا ہے، کوئی 20 منٹ لائیں گے، کوئی آدھا گھنٹہ لائیں گے، اور کوئی خوش قسمت ہوتے ہیں جن کو خدا کی حضوری نصیب ہوتی ہے، ان کا ادھر ادھر دل ہی نہیں لگتا دنیا کی باتوں میں، ان کی روح اس قدر زندہ اور توانا ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی بات زیادہ دیر تک سن نہیں سکتے۔ اور یہ مشاہدہ ہے اس بات کا کہ صالحین جو ہیں وہ زیادہ دیر تک دنیا کی باتیں نہیں کر سکتے، ان کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہوتی، ان کا سینے کا نور جو ہے نا انہیں مجبور کرتا ہے وہاں سے اٹھ جانے کے لیے۔ دین کی بات، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات صبح و شام ان سے کروا لو، وہ تھکیں گے نہیں، ان کو اونگ نہیں آئے گی، وہ ان کے جسم میں دماغ میں غفلت نہیں دیکھیں گے۔ تو جب دنیا کی باتیں ہوں گی نا تو جیسے دنیا دار آدمی زیادہ دیر تک اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سن نہیں سکتا، کر نہیں سکتا، ادھر بیٹھ نہیں سکتا، اسی طرح ہی بالکل دیندار آدمی جو ہے وہ دنیا کی باتیں زیادہ دیر تک سن نہیں سکتا، کر نہیں سکتا، وہ بیزار ہو جائے گا، اس کے جو سینے کا نور ہے نا اسے مجبور کرے گا۔ ایسے ہی ہے جیسے گدھا زیادہ دیر تک جو ہے نا وہ پھولوں میں نہیں رہ سکتا، اور بلبل زیادہ دیر تک گندگی میں نہیں رہ سکتے، کتنی دیر اسے باندھ کے رکھیں گے، کلف میں کتنی دیر وہ گزارے گی، کمپیسٹی نا اس کی 2-4 منٹ تو وہاں سے گزر سکتی ہے۔ تو اگر ہم کہیں کہ ادھر رہنا بسیرا بنا لے تو بلبل تو کبھی ایسا نہیں کرے گی۔ اور اسی طرح گدھے کو پھولوں سے نفرت ہے، تو وہ باغ میں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا، وہ کسی نہ کسی گندگی والی جگہ میں جا کر ٹھہرے گا۔ تو یہ دونوں حالتیں متضاد ہیں ایک دوسرے کے۔ تو جب بندہ توبہ کرتا ہے، سچی توبہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے، تو اس کا حال ایسا ہی ہوتا ہے کہ اللہ کے ذکر میں اس کا دل لگنا شروع ہو جاتا ہے، نیک دوستوں میں وہ ٹائم زیادہ گزارتا ہے، اور برے دوستوں سے آہستہ آہستہ اس کو نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پسند کرتا ہے کہ بندے میری طرف رجوع کریں، کہ میری طرف، اور اللہ مدد کرتا ہے اس راستے میں۔ ایک روایت میں آتا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے جا رہے تھے کہیں، تو ایک نوجوان آیا، اس نے اپنی بغل میں نا شراب کی بوتل رکھی ہوئی تھی۔ اب امیر المومنین سیدنا عمر کا زمانہ ہو تو وہ حالت وہ شخص ہی سمجھ سکتا ہے جو آگے سے آ رہا ہو۔ اب دل پگھل گیا فوری، آپ نے پوچھا کیا لے کر آ رہے ہو؟ تو دل ہی دل میں اللہ کی بارگاہ میں وہ فریاد کرتا ہے، یا باری تعالیٰ کہ یہ جو نا اس شراب کا جو ہے نا اس کے اثر کو بدل دے، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ میں سرکہ لے کر آ رہا ہوں۔ تو کہنے لگا یا باری تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں، میں آئندہ کے بعد یہ کام کبھی نہیں کروں گا، آج میری فریاد رسی کو قبول کر لے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادھر دکھاؤ مجھے کیا ہے۔ اب اس کی حالت تو اللہ ہی جانتا تھا اس وقت، لیکن سچی توبہ اس نے کی
تو اللہ نے اس بوتل کو سرکہ بنا دیا، جو اس میں تھا نا اس کو سرکہ بنا دیا۔ تو جتنے لوگ بھی آئے، بالخصوص حضور بابا سرکار فرماتے ہیں کہ طریقت نے جب بھی چنا گناہ گاروں ہی سے چنا، طریقت نے جب بھی چنا گناہ گاروں ہی سے چنا۔ گناہ گار گناہ کی حقیقت کا عارف ہوتا ہے، ایک بار چھوڑ کر پھر کبھی نہیں کرتا، اور یہ مرتبہ متقی کو حاصل نہیں۔ کہ طریقت میں جتنے بھی لوگ چنے نا، آپ دیکھ لیں سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، اور انہیں سے آپ نے تربیت حاصل کی، علم حاصل کیا۔ ہم اجمی لوگ ہیں، ہمیں عربی میں تھوڑا سا تردد ہوتا ہے، بولنے میں مشکل پیش آتی ہے، اپنی زبان میں انسان زیادہ ماہر ہوتا ہے۔ تو جب آپ سود خور تھے، پہلے وہ واقعہ مشہور ہے کہ آپ کہیں سے سود لینے گئے، تو وہ پہلے بیچارہ غریب تھا، تو وہ کہیں سے سری لے کر آیا تھا وہ بکرے کی، تو اس نے پکائی، پکانے لگا تو اس سے آپ نے اس سے وہی اٹھا لی۔ تو راستے میں بچے تھے تو کہہ رہے تھے کہ حبیب اجمی جو نا سود خور جا رہا ہے۔ جب گھر آیا تو بیوی کو وہ پیش کی، کہنے لگے پیسے تو اس نے دیے نہیں، تو میں سری اٹھا لایا ہوں۔ تو جب وہ پکائی تو ساری کی ساری خون بن گئی، تو بیوی نے شرم دلائی، کہتا ہے ہمیں بھی حرام کھلا رہے ہو، یہ دیکھو اللہ کا عذاب۔ تو توبہ کی، تو واپس جا رہے تھے تو بچے کہہ رہے تھے کہ اللہ کا دوست جا رہا ہے۔ آپ کے دل میں یہ بڑی بات لگی، تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ نے پھر تربیت حاصل کی، انہیں کے ہاتھ میں بیعت ہوئے، اور ادھر ہی آپ نے توبہ کی پکی۔ تو پھر اللہ کو آپ کی محبت اتنی پسند آئی کہ امام حسن بصری جن کی صحبت انہوں نے حاصل کر کے اللہ سے تعلق قائم کیا، خدا کی محبت حاصل کی۔ ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں امام جو نا حبیب اجمی نماز پڑھا رہے تھے۔ یہ اجمی لوگ جو ہیں وہ ہمیں تھوڑا سا عربی کے لفاظ کا جو وزن ہے ہم برابر نہیں رکھ سکتے، آگے پیچھے کر جاتے ہیں کوئی چیزوں کو، جن کو لمبا کھینچنا ہوتا ہے ان کو بریک کر جاتے ہیں، جن کو بریک کھینچنا ہوتا ہے ان کو لمبا کر جاتے ہیں۔ وہ نماز اسی طرح پڑھا رہے تھے تو امام حسن بصری نے نماز چھوڑ دی، توڑ دی، چلے گئے۔ اسی رات کی اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت ہوئی، تو عرض کیا یا باری تعالیٰ میں تیری رضا کو کس بات میں تلاش کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے میری رضا کو پا لیا تھا کہ حبیب اجمی کے پیچھے نماز پڑھنا اس میں میری رضا تھی، لیکن آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر ایک زمانہ آیا کہ جب حجاج ظالم کا زمانہ آیا تو امام حسن بصری کے پیچھے انہوں نے بندے لگائے ہوئے تھے، تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آ کر حبیب اجمی کے حجرے میں چھپ گئے، تو ان کے فوجی آئے پیچھے، پوچھنے لگے کہ ادھر امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں، تو آپ نے کہا کہ میرے حجرے میں ہیں، تو وہ گئے تو وہاں پہ نہیں تھے۔ پھر وہ آئے کہنے لگے کہ آپ تو کہہ رہے تھے حجرے میں ہیں، ادھر تو نہیں ہے۔ پھر وہ گئے حجرے میں، بھیجا آپ نے کہ حجرے میں ہیں، پھر گئے تو پھر نہ نظر آئے، 3 بار گئے۔ تو جب وہ چلے گئے نا تو امام حسن بصری بیعت تشریف لائے، کہنے لگے کہ آپ کی برکت کی وجہ سے اللہ نے آج میری جان بچائی۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، ایسے نہیں ہے، یہ سچ کی برکت کی وجہ سے اللہ نے ہم دونوں کو عزت دی، سچ کی وجہ سے مجھے اور آپ کو اللہ نے رسوائی سے بچا لیا۔ یہ جو میں نے سچ بولا نا کہ وہ وہاں پہ ہی ہیں۔ تو حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ توبہ سے گزر کر آئے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ مشہور واقعہ ہے، جب آپ ڈاکوؤں کے سردار تھے تو ایک لشکر کو لوٹ رہے تھے ڈاکو، تو وہاں پہ ایک قاری تھا قرآن کا، وہ تلاوت اونٹ پہ بیٹھا تلاوت کر رہا تھا۔ تو وہ آیت مقدسہ جس کا مفہوم ہے کہ اب تک انسان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اس کا دل جو ہے وہ اللہ کی یاد کے لیے جھک جائے، آپ کے کان میں جب یہ بات پڑی نا تو آپ فوراً اللہ کی طرف رجوع کر گئے، توبہ کر گئے، ان کا مال واپس کرنے لگے۔ تو ایک یہودی کہنے لگا جو آپ کے ساتھیوں میں سے تھا، کہنے لگا کہ آپ نے پکی توبہ کی؟ کہتے ہیں کہ میں نے تو پکی توبہ کی۔ کہتے ہیں یہ مٹی کی بوری ہے، آپ دعا کریں گے یہ سونے کی ہو جائے۔
تو وہ آپ نے دعا کی تو اللہ نے وہ سونے کی کر دی. یہ ہے طیب کا مقام. طیب جو ہے نا، طیب جب ولایت اور طیب کا آپس میں مناظرہ ہوتا ہے نا تو طیب کا پہلا نمبر آتا ہے. طیب اللہ کی بارگاہ میں بڑی اہمیت کا عمل ہے. یہ ہے نا، یہ خشیت سے اس کا دل پگھلا ہوتا ہے نا، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں. تو وہ یہودی جو تھا نا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ آپ مسلمان کیسے ہو گئے؟ تو کہنے لگا کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ آخری نبی کی امتی جو سچی توبہ کریں گے نا، اگر مٹی کو کہنا سونے کی ہو جائے تو ہو جائے گی. تو آپ نے یقیناً سچی توبہ کی. آپ نے سچی توبہ کی کہ یہ مٹی سونا ہو گئی. تو میرے بھائیوں، زندگی ہے مختصر سی، وہ گئی وہ گئی وہ گئی. یہ پانی کا بلبلا ہے، کسی کو نہیں پتا. ہاں اس میں دلچسپی تو رکھ دی گئی ہے دنیا کے ساتھ، اس کی وابستگی پیدا کر کے. اس میں کافی جو ہے نا وہ انسان جو ہے وہ رجوع کرتا ہے، اس طرح لگاؤ پیدا کرتا ہے جو نا. لیکن حقیقت اس کی یہ ہے کہ جب موت آئے گی نا، اس کے بعد ٹائم نہیں ملے گا. پھر ایک لمبے سفر پہ انسان روانہ ہو جائے گا. یاد رکھنا کہ یہ انسان کا ذاتی وطن نہیں، یہ اس سفر کے دوران یہاں پہ ٹھہرا ہے. جیسے پیچھے سے آیا نا تو ادھر سے بھی گزر رہا ہے. یہ حقیقی طور پہ انسان کا وطن ہے بھی نہیں، یہ تو جنت کا رہنے والا ہے. بیمار کیوں ہوتا ہے انسان ادھر؟ اسی لیے تو ہوتا ہے کہ یہاں کا ماحول اس کے موافق نہیں ہے. یہ پہلا تو اس نے اپنے اندر جو ہے نا وہ قوت مدافعت تو پیدا کر لی پردیش میں رہ کے، نسل در نسل رہ کے. لیکن حقیقت میں یہ یہاں کا باشندہ نہیں ہے، یہ یہاں کے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا. اسی لیے تو کبھی اسے نزلہ زکام، کبھی اسے کوئی بیماری، کبھی اسے کوئی بیماری. تو جہاں کا یہ باشندہ ہے وہاں یہ بیمار نہیں ہوگا. آپ حدیثیں قرآن و سنت پڑھ کر دیکھ لیں، جنت میں کوئی بیماری ہے تو یہ شروع سے بنا تھا تو کہاں چھوڑا گیا؟ اس کی فطرت جو ہے، اس کے مزاج سارے کے سارے جنتیوں والے، اس کی سوچ بھی جنتیوں والی ہے. یہ دیکھیں، ایک گندی جگہ اس کو لے جائیں، ایک اچھی جگہ پہ لے جائیں، تو یہ خود بخود اچھی جگہ کا کیوں انتخاب کرے گا؟ کیونکہ اس کی جنت میں فطرت کے وہ ساری چیزیں نظارے ہیں. یہ بڑے بڑے مکانوں کو، بڑی بڑی کوٹھیوں کو، خوبصورت چیزوں کو کیوں پسند کرتا زمانے میں؟ کیونکہ اس کی فطرت جو ہے نا، اس کی فطرت میں وہ سارے جنت کے سارے نظارے ہیں. یہ اسی طرح رجوع کرے گا. تو یہاں پہ ہم چند روز کے لیے آئے، تو جس نے اس سفر کو اپنا اصلی مکان سمجھ لیا، اپنا اصلی مسکن سمجھ لیا اور یہاں پہ ہی مصروف ہو گیا اور دنیا کے دھوکے میں، دنیا کی زندگی میں لگن ہو کر آخرت کی بازی ہار گیا، وہ ناکام شخص چہرہ. وہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ مالک تیتھوں لیکھا منگسی تے رتی گھٹنا ماسا ہو. یہ اللہ قرآن میں فرماتا، نہ تجھے میں نے بیگار پیدا کیا ہے نہ آزاد پیدا کیا ہے، تجھے ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. تو لہذا میرے بھائیوں، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کے ذکر کے ذریعے اللہ سے تعلق پیدا کرنا، کیونکہ انسان کی حقیقی جو ہے نا پیدائش کا مقصد وہ معرفت الہی حاصل کرنا ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنا. ساری کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنائی نا، یہ انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے نا، تو انسان کو اپنے لیے بنایا. تو حدیث مبارکہ بھی ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنا. اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے نا، کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے انسان کو پیدا کیا. کہ اللہ کی پہچان حاصل کرنا. تو یہاں سے انسان سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہے، جو اہل اللہ نے بتایا ہمیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو ذکر ہے نا، ذکر یہ ہمارے دلوں کو انشاءاللہ سیٹل کر دے گا، صاف ستھرے بنا دے گا. اور چھوٹی چھوٹی بات گناہ کی انسان کو اہل ذکر کو محسوس ہوتی ہے. یہ کسی کا دل ہی دکھا لے نا تو یہ سارا دن بے چین رہیں گے. کہ دوسری طرف ہمارے ایک بزرگ تھے، کہتے تھے پوچھڑوں سمیت عرشہ کھا جائے نا تو شام کو ڈکار تک نہیں لیتے. اب مستی سے سوئے ہوئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی کا حق کھا لے انسان اور اس کو رات کو نیند چین سے آ جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً اسی کو آئے گی جس کا ضمیر مردہ ہے. جس کا ضمیر مردہ ہے اس کو آئے گی. جس کا ضمیر زندہ ہے، جس کا دل زندہ ہے، جس کی روح توانا ہے،
جس کے اللہ کے ذکر کا نور جس کے سینے میں موجود ہے، وہ تو حرام کھا کر رات کو چین سے نہیں سو سکتا، اسے یہ چیز پریشان کرے گی۔ وہی سو سکتا ہے جس کا ضمیر مر چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذکر نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری خامیوں سے غلطیوں سے درگزر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس راہ میں ثابت قدمی کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طیب و طاہر دین ہے جس کا ہم سب آوازہ بلند کر رہے ہیں۔ اللہ اس راستے میں ہمیں استقامت عطا فرمائے، کیونکہ یہ مشن بہت بڑا ہے۔ ہماری زندگی اتنی پارسا نہیں کہ ہم کوئی دعویٰ کر سکیں، تو ہم تو ہر قدم قدم پہ توبہ کے سہارے چل رہے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں معاف فرما، ہم یقیناً اس قابل نہیں تھے، یہ آپ کا فضل ہے کہ ہم اس راستے میں آ گئے، یہ آپ کا کرم ہے۔ تو یہ خدا کے کرم کی جو نا یہ ایک دلیل ہے کہ ہم چل رہے ہیں اس راہ میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں حق کے راستے پہ استقامت